السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ترکی، تاجکستان اور آذربائیجان کے صدور اور شاہ بحرین سے ٹیلی فون پر بات چیت میں انہیں عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر دلی مبارکباد دی ہے۔ شہباز شریف اور ترک صدر نے آج ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور تاجکستان نے تجارت، توانائی اور روابط کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کل عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کی گئی ہے۔ پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کے سکھ یاتریوں نے آج لاہور میں گردوارہ ڈیرہ صاحب میں گروار جن دیو جی کی برسی کے اختتامی رسومات میں شرکت کی۔ بین الاقوامی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے مودی حکومت کی ہندتوا قوم پرست پالیسیوں سے خبردار کیا ہے جو بھارت میں مسلم کش فسادات کو ہوا دے رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر کے تمام اسکولوں میں صبح کی اسمبلی کے دوران بھارتی ترانہ پڑھنے کے بھارتی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے جنوبی غزہ کے ساتھ اسرائیلی حملوں میں وقفے کا خیر مقدم کیا ہے۔ معروف لوک گلوکار سائیں اختر حسین کی آج 37ویں برسی منائی گئی۔ اور T20 عالمی کرکٹ کپ میں پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ 3 اوور کے اختتام پر آئرلینڈ نے 15 رنز بنائے ہیں جب اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آج ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیاحت، دفاع، سرمایہ کاری اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم اور ترکی کے صدر نے خطے اور دنیا بھر میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ منحط فلسطینیوں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے امن کوششوں میں اضافہ کرے۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ چیلنجز کے حل اور قومی مفاد کے اہم امور میں ایک دوسرے کی حمایت کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے ترکی کے صدر کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے آج ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ اقدار اور ثقافتی رشتوں کی بنیاد پر پاکستان اور بحرین کے درمیان قائم مضبوط تاریخی تعلقات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے برسوں سے مختلف شعبوں میں بحرین کے تعاون کا اعتراف کرتے ہوئے اسے سراہا۔ انہوں نے پاکستان کو خصوصی احترام دینے اور اس سے والہانہ محبت پر شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا شکریہ ادا کیا۔ فریقین نے علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے، معاشی تعاون بڑھانے اور قریبی تعاون کے ساتھ کام کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ 2014 میں شاہ حمد کے پاکستان کے تاریخی دورے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے انہیں جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت پاکستان اور بحرین کے درمیان پرجوش اور قریبی تعلقات اور دوستانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان اور تاجکستان نے تجارت، توانائی اور روابط کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات میں مثبت رجحان پر اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے آئندہ اجلاس کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور باہمی مفید تعاون اور علاقائی استحکام کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
وزیر اعظم نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اور برادر عوام کو عید کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دی اور دونوں ملکوں کے امن، خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر امام علی رحمان نے عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا گرمجوشی سے جواب دیا اور پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد کا تبادلہ اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مسلم امہ کے اتحاد، امن اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت، دفاع اور توانائی کے شعبوں میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تعلقات میں مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا اور دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے مشترکہ چیلنجز بالخصوص موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کے حل کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے رواں سال باکو میں کوپ 29 اجلاس کی میزبانی کرنے پر آذربائیجان کو مبارکباد دی اور اجلاس میں شرکت کی ذاتی طور پر دعوت دینے پر صدر علیوف کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور اقتصادی تعاون تنظیم سمیت کثیر جہتی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے صدر علیوف کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی پھر دعوت دی۔ صدر علیوف نے کہا کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران پنجاب سے متعلقہ امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں قوم کل عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائے گی۔ دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی بہتری اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوگا۔ تمام شہروں، قصبوں اور دیہات میں مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔ علماء کرام عید کے خطبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے فلسفے کی اہمیت کو اجاگر کریں گے۔ لوگ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کریں گے۔ حکام نے عید کے 3 روز کے دوران قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو ٹھکانے لگانے اور صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ملک بھر میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے اور لوگ صحت مند جانوروں کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے عید سے قبل اپنی پسند کا جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ بچے بھی مویشی منڈیوں میں جانوروں کے ساتھ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور خوبصورت آرائشی اشیاء سے اپنے جانوروں کو سجا رہے ہیں، جن میں رنگا رنگ ہار، بیلٹس اور تاج وغیرہ شامل ہیں۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے حوالے سے ہماری نمائندہ نبیلہ شاہین کی یہ رپورٹ۔ وفاقی دارالحکومت اور جڑواں شہر راولپنڈی میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ہر گلی محلے میں ایک جیسی آوازیں گونج رہی ہیں۔ باجی گزر جائیں، بکرا ٹکر نہیں مارتا۔ سچ ہی کہا گیا ہے کہ عید تو بچوں کی ہی ہوتی ہے۔ بچے اپنے بکروں اور قربانی کے دیگر جانوروں کے گلوں میں ہار ڈالے ہوئے یوں گھوم رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی ملک فتح کر لیا ہو۔ مخصوص جگہوں پر قائم قربانی کے جانوروں کی منڈیوں میں بھی رش عروج پر پہنچ گیا ہے۔ بیوپاری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جانوروں کے اچھے دام وصول کریں، جبکہ گاہک مہنگائی کا رو نہ رو کر کم قیمت ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وطن عزیز کی خوشیاں اسی طرح برقرار رہیں اور ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ نبیلہ شاہین، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ کوئٹہ سے عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے بارے میں ہمارے نمائندے ثاقب عزیز کی یہ رپورٹ۔ صوبے کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے ہزاروں اجتماعات منعقد ہوں گے۔ کوئٹہ میں کم و بیش 250 مقامات جن میں عیدگاہ، مساجد اور کھلے مقامات شامل ہیں پر نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے جائیں گے، جبکہ مرکزی اجتماع عیدگاہ توغی روڈ پر ہوگا۔ نماز عید کے بعد اہل ایمان سنت ابراہیمی کی پیروی میں اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ واضح رہے کہ گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی عید الاضحیٰ کوئٹہ میں منائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر کی صفائی برقرار رکھنے اور قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں چینی باشندوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
انہوں نے آج اسلام آباد میں چین کے سفیر جیانگ زیڈانگ سے ملاقات میں کہا کہ چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے جامع اور مؤثر قواعد و ضوابط ترتیب دیے گئے ہیں اور اسلام آباد میں مقیم غیر ملکی شہریوں کے تحفظ کے لیے ایک علیحدہ حفاظتی دستہ SPU قائم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے چینی سفیر جیانگ زیڈانگ کو اسلام آباد سمیت پورے ملک میں چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے چین پاکستان اقتصادی راہداری اور دوسرے منصوبوں پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کے سیکیورٹی منصوبے کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کی سدا بہار دوستی میں کوئی بھی دراڑ نہیں ڈال سکتا اور ایسی کوئی بھی سازش کامیاب ہونے نہیں دی جائے گی۔ چینی سفیر نے اپنے ملک کے شہریوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان سوکھی کناری پن بجلی گھر کے پہلے یونٹ نے آزمائشی مرحلے کے بعد کامیابی سے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ چائنا انرجی کنسٹرکشن اوورسیز انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے تعمیر کردہ سب سے بڑا ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے۔ سوکھی کناری پن بجلی گھر خیبر پختونخوا کے علاقے مانسرا میں دریائے کنہار پر واقع ہے۔ یہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ترجیحی منصوبوں کے پہلے مرحلے کا اہم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے سالانہ 3 ارب 21 کروڑ 20 لاکھ کلو واٹ ماحول دوست توانائی فراہم ہوگی، جس سے پاکستان میں بجلی کی قلت کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان میں کثیر تعداد میں ایسے علاقے موجود ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دیوسائی ہے۔ اس سیاحتی مقام کے بارے میں ہمارے نمائندے فہد شیراز احمد کی یہ رپورٹ۔ غیر معمولی حسن اور محصور کن نظاروں سے مالا مال شمالی علاقہ جات کی اونچی چوٹیوں اور سرسبز و شاداب وادیوں کے درمیان ایک وسیع خطہ ارض موجود ہے جو سیاحوں اور فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے سکون اور تفریحی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اپنی مسحور کن خوبصورتی اور بھرپور ماحولیاتی خوبیوں کے لیے مشہور یہ علاقہ نانگا پربت کے مشرق میں اور وسطی کراکرم سلسلے کے قریب ہونے اور ہمالیہ کے مشرق میں وسیع علاقہ ہونے کی وجہ سے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان تنگ وادیوں اور حسین مناظر سے مالا مال ہے۔ یہ دیوسائی کا میدان ہے جو گلگت بلتستان کے تاج میں ہیرے کی مانند ہے اور 3500 سے 5200 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، جس کا رقبہ 3,58,400 ہیکٹر ہے، جو سکردو، خارمنگ، استور اور گلتری اور بلند و بالا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ دیوسائی نام خود ایک دلچسپ کہانی بیان کرتا ہے جو دیو اور سائی کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب دیو کا سایہ یا جنات کی سرزمین ہے۔ دیو کا سایہ یا جنات کی سرزمین کے طور پر ترجمہ کیے جانے کی وجہ سے یہ جگہ ان لوگوں کے لیے خوفناک رہی ہے جو اسے پراسرار اور مافوق الفطرت کہانیوں سے منسوب کرتے ہیں۔ خشک پتھریلے علاقوں کے ساتھ وسیع پہاڑی سبززاروں اور دریاؤں اور ندی نالوں کے ساتھ بید کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے قطعات پر مشتمل دیوسائی میں شتنگ، بڑا پانی اور کالا پانی دریا بھی بہتے ہیں جو دریائے سندھ کے اہم معاون دریا دریائے شگر میں شامل ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے 1993 میں دیوسائی کو نیشنل پارک قرار دیا تھا، جس کا بنیادی مقصد نایاب نسل کے بھورے ریچھ کا تحفظ کرنا تھا۔ دیوسائی جون سے ستمبر کے دوران قابل رسائی ہے اور سکردو شہر سے سدپارہ کے راستے دیوسائی نیشنل پارک تک 1 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ سیاح کار، جیپ اور دیگر گاڑیوں کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں، لیکن سفر کے لیے زیادہ تر جیپ اور بڑی گاڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ دیوسائی سطح مرتفع پاکستان کے سیاحتی منظرنامے کا قیمتی جوہر ہے۔ اپنی بے مثال خوبصورتی اور ماحولیاتی اہمیت کے ساتھ دیوسائی کا علاقہ فطرت سے محبت کرنے والوں کو اپنی سحر انگیز خوبصورتی میں جکڑے رکھتا ہے۔ FC بلوچستان جنوبی بلوچستان میں تعلیم کے شعبے میں شاندار خدمات انجام دے رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت FC بلوچستان کی زیر نگرانی جنوبی بلوچستان میں 10 اسکول کام کر رہے ہیں، جن میں 500 سے زائد بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ 87 طلبہ کو مفت ہاسٹل کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان بچوں کا تعلق صوبے کے دور دراز علاقوں سے ہے۔ ضلع خاران میں خصوصی بچوں کے لیے ایک اسکول بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں اس وقت 45 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ FC بلوچستان کے زیر اہتمام چلنے والے ان اسکولوں میں 200 سے زائد اساتذہ اور 90 افراد پر مشتمل انتظامی عملہ بھی کام کر رہا ہے، جو مقامی آبادی کے تعلیم یافتہ افراد کے لیے روزگار کا مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ تربت یونیورسٹی کے 16 مستحق طلبہ کو تعلیمی وظائف بھی دیے جا رہے ہیں۔
एफ सी बलूचिस्तान नॉर्थ ने मांजशूरा के मुकाम पर स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की, जिसके दौरान ईरानी डीजल से भरे 2 ट्रक कब्जे में ले लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इन गाड़ियों में तकरीबन 24,000 लीटर डीजल मस्तौंग से जैकबाबाद स्मगल किया जा रहा था। ज़रूरी कार्रवाई के बाद कस्टम गाड़ियां हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। एफ सी बलूचिस्तान नॉर्थ ने कला अब्दुल्ला और सन्नान यारो के रास्ते गैरकानूनी सामान स्मगल करने की एक और कोशिश भी नाकाम बना दी है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने स्कर्दू में फंसी हुई एस्तोनिया की कोहपैमा मैरी को कामयाबी से बचा लिया है। तफसीलात के मुताबिक कोहपैमाई के दौरान उनकी टांग टूट गई थी। कोहपैमा को तिब्बी इमदाद के लिए स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में गुरु अर्जुन सिंह देव जी की बरसी की इख्तितामी रसूमात में शिरकत की। मजीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। सिख मजहब के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की जोड़ मेला की तकरीबात गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर अक़लियती अमूर और प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान में सिखों को तमाम तर मराहत और सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि गुरुद्वारों की बहाली और सिख विरसा को महफूज रखने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। ये जो हमारे सिख यात्री तशरीफ लाए हैं, जब ये वापस जाएंगे तो सर्टनली ये पाकिस्तान के एक अच्छा इमेज लेके जाएंगे, पाकिस्तान के एक अच्छा तासुर लेके जाएंगे और पाकिस्तान के बारे में जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा दिया जाता है उसको ये खत्म करने में, जाहिल करने में बड़ा की रोल प्ले करेगा। सूबाई वजीर ने कहा कि जेहलम में भाई करम सिंह गुरुद्वारा की तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि फैसलाबाद में भी गुरुद्वारा खोलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सिख मजहब का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहला मुल्क बन चुका है जिधर सिख मैरिज एक्ट लागू है और ये सिख बरादरी के लिए बड़े एजाज की बात है। भारतीय जत्था लीडर ने कहा कि ये धरती मजहबी लिहाज से हमारे लिए मुकद्दस है और पाकिस्तान आकर दिली सुकून मिला है। भारतीय सिख यात्री दौरा मुकम्मल करने के बाद कल भारत रवाना हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने मुतालिका हुकाम को रियासत में बिजली के सारिफिन को तमाम मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हुकूमत महकमा जाती इस्तेदाद कार बेहतर बनाने और इलाके में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरे कार लाएगी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा कि मीटरिंग के बेहतर निज़ाम से रियासत में बिलों का निज़ाम दुरुस्त होने के अलावा बिजली चोरी, बिजली के गलत इस्तेमाल और सारिफिन से ज़ायद बिलों की रोकथाम भी मुमकिन होगी। एक बैनुल-अक़वामी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने खबरदार किया है कि भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त पॉलिसियों ने भारत में मुस्लिम कुश फसादात और फ़िरका वाराना तशद्दुद की वाक़यात को हवा दी है। तंजीम ने एक बयान में कहा कि गाँव रक्षा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इम्तियाजी शहरियत, कानून के इतलाक़ और दीगर गैर इंसानी इक़दामात से उन्हें खुसूसन मुसलसल जुल्म व सितम का निशाना बनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों में बच्चों को सुबह की असम्बलियों में भारतीय कौमी तराना गाने पर मजबूर करने के मोदी हुकूमत के फैसले की शदीद मजम्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक बयान में इस फैसले की मजम्मत करते हुए इसे बीजेपी हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारों में शुरू की गई भारतीय दहशतगर्दी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद इलाके की मुस्लिम शनाख्त को नुकसान पहुँचाना और मुस्लिम अक्सरियती आबादी पर हिंदुत्व नज़रिया मुसल्लत करना है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में मोदी हुकूमत के इस्तेमारी इक़दामात का नोटिस लें। उधर भारतीय फ़ौज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मारूफ भारतीय मुसन्निफ़ा अरुंधति राय और कश्मीरी स्कॉलर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ उनकी 14 बरस पुरानी तकारीर पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के ज़ालिमाना कानून के तहत मुकदमा चलाने के भारतीय हुक्काम के फैसले पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद की तरसील के लिए जनूबी गज़ा के साथ हमले रोकने के इसराइली फैसले का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के ताउन के दफ्तर के तर्जुमान ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि गज़ा में इंसानी इमदाद के लिए बामकसद रद्द-ए-अमल से मुतालिका दरीना मसाइल के हल के लिए इसराइल की जानिब से मज़ीद ठोस इक़दामात किए जाएंगे।
اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں تقریباً 6,25,000 بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا ہے کیونکہ اسکول جبراً بند کروا دیے گئے ہیں۔ فلسطینی مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کے امداد اور تعمیرات کے ادارے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کا عملہ فلسطینی بچوں کی مدد کر رہا ہے۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں۔ کھیلوں میں ذکر سب سے پہلے کرکٹ کا۔ لارڈر ہل میں ICC T20 عالمی کپ کے میچ میں آئرلینڈ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 8 اوورز میں 41 رنز بنائے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ICC T20 عالمی کپ کے گروپ ڈی میں کل بنگلہ دیش اور نیپال کی ٹیمیں کنگسٹن میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ کا آغاز صبح 4:15 بجے ہوگا۔ ایک اور میچ میں کراس آئلٹس میں سری لنکا کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ صبح 5:15 بجے شروع ہوگا۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ کے 35ویں میچ میں اسکاٹ لینڈ کو آسٹریلیا کے ہاتھوں 5 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سینٹ لوشیا میں کھیلے جانے والے گروپ بی کے میچ میں کینگروز نے ٹاس جیت کر اسکاٹ لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ اسکاٹ لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز اسکور کیے۔ برینڈن میک مولن نے شاندار 60 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ جارج مونسی نے 35 رنز بنائے۔ میتھیو کراس 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ کپتان برینگٹن 31 گیندوں پر 42 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ آسٹریلیا کی جانب سے میکسویل نے 2، ایگر ایلس اور زمپان نے 1 وکٹ حاصل کی۔ واضح رہے کہ گروپ بی سے آسٹریلیا پہلے ہی سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ گروپ بی میں آسٹریلیا 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ 5 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ آسٹریلیا کے میچ جیتنے سے انگلینڈ سپر 8 میں پہنچ جائے گا۔ چین کے شہر ڈالیان میں ایشین ٹیم اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان کے عاصم خان نے بھارت کے راہول بریتھا کو 3-0 سے ہرا کر پاکستان کو برتری دلائی۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا۔ ہانگ کانگ نے ایران کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ پاکستان کی ماہنور علی نے پیانگ جونیئرز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ ملائیشیا سے موصول اطلاعات کے مطابق عالمی اسکواش فیڈریشن کے پلیٹینم ایونٹ کے فائنل میں پشاور سے تعلق رکھنے والی ماہنور علی نے اپنی چھوٹی بہن سہرش علی کو 1-3 سے شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ ماہنور علی کی بہن سہرش علی نے سلور میڈل حاصل کیا۔ سیمی فائنل میں ماہنور نے چین کی ین زوان کو 1-3 اور سہر علی نے ملائیشیا کی میسرا کو سخت مقابلے کے بعد 2-3 سے مات دی۔ پاکستان کے حیدر سلطان نے روس کے شہر کازان میں ہونے والی برکس گیمز کے ویٹ لفٹنگ ایونٹ میں سونے کا پہلا تمغہ جیت لیا ہے۔ انہوں نے 61 کلو گرام کیٹیگری میں حصہ لیا اور مجموعی طور پر 261 کلو گرام وزن اٹھایا۔ پاکستان کے ایک اور ابھرتے ہوئے جیولین تھرو یاسر علی نے شاندار کارکردگی پیش کرتے ہوئے ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ جنوبی کوریا کے شہر موکپو میں 2 روزہ ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ کے دوسرے روز جیولین تھرو میں پاکستان کی یاسر علی نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ انہوں نے 78.10 میٹر کی تھرو کی۔ یہ ایونٹ سری لنکا کی جیولین تھرو کے نام رہا جنہوں نے 85.45 میٹر کے ذریعے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ کانسی کا تمغہ بھی سری لنکن ایتھلیٹ نے جیتا۔ اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کی تیاریوں میں مصروف محمد یاسر نے نئی جیولین کے ملنے کے منتظر ایونٹ میں ایشیا کے 19 ایتھلیٹس شریک تھے۔ یہ تھی اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں اور اس وقت خبرنامے میں شامل کر رہے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان ایشیا میں تجارت کی صلاحیت کو بروئے کار لانے اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اہم محل وقوع رکھتا ہے، جس سے اس کی معاشی ترقی کافی حد تک تیز ہو سکتی ہے۔ سار کے ایوان صنعت و تجارت کے سابق صدر افتخار علی ملک نے یہ بات آج لاہور میں مسلم خان بنیری کی سربراہی میں ایک تجارتی وفد سے گفتگو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ایسی جگہ پر واقع ہے جو وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تجارت کر سکتا ہے، جس سے یہ علاقائی تجارت کا مثالی مرکز بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات مضبوط بنانے سے پاکستان کے لیے توانائی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ایک مستحکم افغانستان وسطی ایشیا کے لیے تجارت اور راہداری راستوں کو کھولنے کا ذریعہ بنے گا۔ افتخار علی ملک کا کہنا تھا کہ یورپی یونین اور امریکہ خصوصاً پاکستان کی ٹیکسٹائل اور زرعی برآمدات کے لیے اہم تجارتی شراکت دار ہیں۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے چین کے علاقے شینزن میں جاری سرحد پار
ای تجارت نمائش کا دورہ کیا۔ پاکستانی سفیر نے نمائش میں متعدد چینی اور عالمی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ای تجارت خصوصاً چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے لیے بھرپور مواقع ہیں۔ پاکستانی سفیر نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے ای تجارت کے شعبے میں پاکستان کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ پاکستان فرنیچر کونسل اور چینون 3 روزہ ٹیکس ورلڈ پیرس ایکسپو میں جدید ڈیزائنر کی اعلیٰ معیار کی پاکستانی مصنوعات کی نمائش کے لیے اشتراک کریں گے، جو 1 جولائی 2024 کو شروع ہوگی۔ پی ایف سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف حسین نے درآمد اور برآمد کنندگان کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپو بین الاقوامی سطح پر ہماری عالمی پہچان اور پاکستان کی مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے ہمارے عزم کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیرس ایکسپو ٹیکسٹائل کی صنعت میں ایک اہم ایونٹ ہے جو نمائش کا اہتمام کرنے والوں اور نمائش دیکھنے والوں کو راغب کر رہی ہے۔ اور فیڈریشن آف انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا نے ملک میں سولرائزیشن کے مختلف اقدامات کو سراہا ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ادارے کے سیکرٹری جنرل انجینئر میاں سلطان محمود نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے باعث بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے فن کی دنیا سے خبروں کا۔ معروف لوک گلوکار سائیں اختر حسین کی 37ویں برسی آج منائی گئی۔ 1920 میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ سائیں اختر حسین نے صوفیہ کرام کے عرس کے موقع پر زیادہ تر قافیاں اور دیگر لوک گیت گائے۔ انہوں نے فلم، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان پر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ سائیں اختر حسین آج ہی کے دن 1987 میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ کیلاش کی تینوں وادیوں بمبرڈ، بیریری اور رمبر میں 4 روزہ چلم جوش میلہ بھرپور انداز میں جاری ہے، جس کا مقصد ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے سیاحوں کو تفریح فراہم کرنا ہے۔ سالانہ فیسٹیول روایتی تقریبات پر مشتمل ہے، جس میں ڈھول کی روایتی تھاپ، کیلاش کے نوجوانوں کا رقص بھی شامل ہے، اور اس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں حصہ لیتے ہیں۔ 3 فلمیں عید الاضحیٰ پر سینما گھروں میں نمائش کے لیے تیار ہیں، جس کا فلم شائقین کو بے صبری سے انتظار ہے۔ معروف ہدایت کار نبیل قریشی کی فلم نابالغ افراد شائقین کو 90 کی دہائی کی یاد دلائے گی۔ یہ فلم مزاح اور جذبات سے بھرپور فلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزاح اور جذبات سے بھرپور فلم دوستی اور نوجوان نسل کے موضوعات پر مبنی ہے۔ ایک اور فلم عمر و عیار دی بگننگ پاکستانی سینما میں سپر ہیرو کی صنف جیسی فلموں کی ابتدا کا سبب بنے گی، جس میں نمایاں اداکاروں کے ساتھ ساتھ جدید ویژول ایفیکٹس بھی شامل کیے گئے ہیں۔ تیسری فلم ابھی محبت اور ایکشن کا امتزاج ہے، اور اس فلم کی کہانی ممتاز اداکار گوہر ممتاز اور کبرا خان کے گرد گھومتی ہے۔ فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی، اور اس وقت چلتے ہیں سائنس کی دنیا کا احوال جاننے کے لیے فیاض کے پاس اپڈیٹ۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ الٹرا پروسیسڈ غذاؤں، شراب نوشی، تمباکو نوشی اور فاسل فیول کے سبب صرف یورپ میں سالانہ 27 لاکھ افراد موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق صحت میں خرابی اور قبل از وقت اموات کی بڑی وجہ طاقتور صنعتیں ہیں، جو حکومت کی جانب سے کینسر، قلبی مرض اور ذیابیطس کے کیسز کو کم کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور بنائی جانے والی پالیسیوں پر نظر انداز ہوتی ہیں۔ اور اس وقت جانتے ہیں موسم کی صورتحال۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت کشمیر، گلگت بلتستان، بلائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان کے کچھ علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں ڈی جی خان کے مقام پر 6 ملی میٹر، کشمیر میں بانڈی ابسپور کے مقام پر 1 ملی میٹر، گلگت بلتستان میں بگروٹ کے مقام پر 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم شام رات میں گلگت بلتستان، کشمیر، بلائی اور وسطی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور حتی پوٹوہار میں چند مقامات پر آندھی اور جکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی کے مقام پر 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جہلم، گجرانوالہ، ڈی آئی خان، جیکب آباد، بکر، جوہر آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، اٹک، بہاول نگر، نورپور تل، حافظ آباد، لیا، قصور، منڈی بہاؤدین، منگلا اور سرگودا میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ عمران اشرف۔
सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, ये होम और फॉरेन डेस्क मुशर्रफ रबाब। न्यूज़ प्रोड्यूसर और मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा। शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामा मुकम्मल हुआ। अपनी न्यूज़ टीम के हमरा हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।